الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت معزز سامعین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں میں مقام و مرتبے سے زیادہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں سے افضل ہے۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 255 تیسرے پارے کے شروع میں پہلے صفحے پر وہ آیت ہے، اور آیت کو آیت الکرسی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مہینوں کا سردار محرم ہے اور دنوں کا سردار جمعہ ہے اور کلاموں کا سردار قرآن کریم ہے اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے بہت سے فضائل ہیں، اس کا تعارف ہے، اس کی خصوصیات ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا صحابہ کرام میں بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی سے بڑی کوئی چیز پیدا نہیں کی، نہ آسمانوں کو، نہ زمینوں کو، نہ جنت نہ جہنم کو۔ آیت الکرسی کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ نہ اس کے مقابلے میں آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ دوزخ ہے، نہ جنت ہے۔ سب سے بڑی چیز جو اللہ نے پیدا کی آیت الکرسی ہے۔ کہتے کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی، حضرت محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو کفر کے ایوانوں میں تہلکہ مچ گیا۔ کیسے؟ جب آیت الکرسی نازل ہوئی اس وقت دنیا کے تمام بادشاہوں کی حکومتیں گر گئی، جتنے انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے وہ بت گر گئے، بادشاہوں کے سروں پہ جو تاج تھے وہ تاج نیچے گر گئے۔ جب معاملہ پوری دنیا میں چلا تو سارے شیطانوں میں افراتفری پھیل گئی کہ ہوا کیا ہے۔ سارے شیطان ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے بھاگتے ہوئے ابلیس کے پاس پہنچے
اور ابلیس نے کہا کہ تحقیق کرو کہ وہ کون سا واقعہ ایسا پیش آیا کہ پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا ہے۔ تو سارے شیطان اکٹھے ہو کے مدینہ پہنچے، ان کو معلوم ہوا تو ابلیس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آیت الکرسی نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا، کفر کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ کس نے؟ آیت الکرسی۔ یعنی اتنا آیت الکرسی کا روپ اور اتنی یہ حفاظت والی آیت ہے کہ دوسری شاید اس کے مقابلے میں نہ ہو۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، یہ توحید کا جام ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے، ازل سے ہے ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری طرح تھک گئے تو آنکھ لگ گئی، بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ ہمارے ذہنوں ہمارے دماغوں سے ماورا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اپنا دیدار کروا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ دکھا دے مجھے، تو اللہ نے کہا کہ میری تجلی کو اگر دیکھ لے گا تو پھر تو مجھے دیکھ لے، میں کوئی طور پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اس پہاڑ کی طرف تو دیکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ تم جو ہے نا تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھ سکے، تو اللہ کے نبی نے تو دیکھا ہے، معراج کی رات گئے تو اللہ کے تو سامنے تھے، تو پھر تمہارا عقیدہ غلط ہوا، تو پھر ہمارے نبی نے کیسے دیکھ لیا؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی، ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ کے نبی تو معراج پر اللہ کے پاس گئے تھے، دنیا میں رہتے ہوئے خدا کو نہیں دیکھ سکتا، وہاں تو جا کے تو سب دیدار کریں گے۔ تو یہ ایسی ذات ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، وہی حقیقی مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی بندہ اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اس وقت تک جب کہ اس کو اجازت مل جائے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پہلے لوگوں کے حالات ہو چکے ان کے ساتھ سب کچھ جانتا ہے، اور آئندہ جو ہونے والے حالات ہیں ان سب کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین و آسمان میں کیا ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ جانتا ہے، میدان حشر سجے گا وہ جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کو اور اس کی معلومات تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا، کسی بندے کی رسائی نہیں ہے اس کے علم تک۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا علم کسی کو دے دے تو وہ اتنا ہی جان سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جان سکتا۔ الا بما شاء، اتنا ہی جان سکتا ہے جتنی اس کو معلومات دی گئی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی غیب کا علم نہیں جانتے، کوئی صحابی غیب کا علم نہیں جانتا، کوئی ولی غیب کا علم نہیں جانتا۔ اب ہمارے بعد ایسے دوست ہیں، انہوں نے اللہ کے بندوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنی سطح پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ اللہ سے بھی اوپر لے گئے۔ یہ شرکی اور کفریہ باتیں، شرکی اور کفریہ واقعات ہیں۔ ایک ولی کو اتنا مقام دے دو، نبی کیا تم نے تو خدا بنا دیا اس کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی قبرستان سے گزرا تو تمام مردوں نے سلام کر دیا اٹھ کے،
وہ ایک مولوی سے بیان کر رہے، کہتے شیخ عبد القادر جیلانی وہاں سے گزرا، 2 مرتبہ جواب دیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ میں نے تو سلام ایک کی ہے، آپ نے جواب 2 دیے ہیں. اب مولوی صاحب واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ مردے کہنے لگے، 2 مرتبہ اس لیے جواب دیا کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں موجود تھے نا، اس وقت آپ نے سلام کیا تھا، اس کا بھی جواب دے رہے ہیں. اب بیچارے شیخ عبد القادر جیلانی نیک اور بڑے سارے انسان ہیں ولی اللہ، ان کو عجیب و غریب واقعات بیان کر کے نا ان کو پتہ. ایک بیان کر رہا تھا نعوذ باللہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پیشاب کے قطروں سے لوگ زندہ ہوتے تھے. انہیں مطلب کہ دیکھو ایسی جہل عوام بیٹھی ہے، وہ بھی سامنے، واہ سبحان اللہ. میں خود یہ داتا دربار پہ عالم ہے پسرور کے، وہ ان کے پاس میں گیا تو وہ نا مجھے لے کے گئے. تو کبھی کبھی ان جگہوں پہ عبرت کے لیے بھی جانا چاہیے. تو اندر جا کے ہم نے جب بیٹھا تو یقین مانو مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو ہوں کہ میرے دل کو ایسی گھبراہٹ ہونے لگی اندر جا کے نا مسجد میں. ایک بندہ وہاں بیٹھا، 2 وہاں بیٹھے، 4 بندے یہاں بیٹھے. ایک بندہ کہہ رہا تھا یا شیخ عبد القادر، یا شیخ عبد القادر، اللہ کی جگہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہے ہیں. تو خدا کے بندو یہ شرک ہے. اور لا تشرکوا باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شرک کبھی معاف نہیں کروں گا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اتنا بھی لوگوں کے اندر شعور نہیں کہ یار تو بات جو کر رہا ہے غلط بیان کر رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی ایک ولی ہے، اس کو پوری دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی جمع ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور پوری دنیا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جمع ہو جائے، ایک صحابی کے پاؤں کے نیچے لگنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور سارے صحابہ جمع ہو جائے، ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو شیخ عبد القادر جیلانی تو ایک ولی ہے. تو اس طرح کے لوگ عجیب و غریب چیزیں بیان کریں گے جو عقل سے بھی ماورا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی میں فرماتے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کے علم کو کوئی بندہ نہیں صحیح حاصل نہیں کر سکتا، تک نہیں پہنچ سکتا. ہاں جتنا وہ علم کسی کو دے دے. نبی کو بعض غیب کی باتوں کا علم ہوا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا کہ جو چیزیں نہیں پتا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی. جبرائیل کے ذریعے ان کو پتہ چل جاتا تھا. اگر یہی بات ہے کہ نبی جو غیب کا علم جانتے ہیں تو جو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تمام صحابہ جمع ہو جائیں، حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے. اب سارے صحابہ جمع ہو گئے، تمام صحابہ نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی نیچے آپ کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا، ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر میرا ہاتھ ہے، لو عثمان کا بدلہ. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب کا علم پتا تھا تو یہ کیوں نہیں پتا چلا کہ عثمان کو شہید تو کیا ہی نہیں ہے؟ یہ تو جھوٹی خبر ہے. بعد میں پتا چلا کہ عثمان کو شہید نہیں کیا. اگر غیب کا علم ہوتا تو پتہ نہیں چل جاتا. یہ تو کئی مثالیں ہیں. تو غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ تمام آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے، اس سے کوئی اوپر چیز نہیں ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ سب سے بلند ہے، اعلیٰ ہے، اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو آیت الکرسی اس کے حدیث مبارکہ میں بہت سے فضائل ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں، جنگ بدر میں میں جنگ کر رہا تھا، لڑ رہا تھا کفار کے ساتھ. تو میں آ کر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں کیا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سجدے کی حالت میں یا حی یا قیوم پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی اس آیت الکرسی میں یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہیں یہ پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. تو حضرت علی فرماتے کہ میں دوبارہ قتال کرنے چلا گیا. جا کر میں جب دوبارہ واپس آیا تو اللہ کے نبی اسی سجدے کی حالت میں
یا حی یا قیوم پڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں پڑھ رہے تھے. میں ایسے ہی قتال کے لیے جاتا پھر واپس آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت میں پاتا کہ یا حی یا قیوم کہہ رہے ہوتے. ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی. یعنی یا حی یا قیوم اس کی اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں 1000 فرشتوں کو آسمان سے اتار کر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام ذکر کیے گئے ہیں اور 7 بنیادی صفات ذکر کی گئی ہیں، اور اس آیت میں 17 دفعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے. اس آیت الکرسی کی ایک آیت ہے، ایک آیت ہے، اس میں 117 اس کے کیا ہیں حروف ہیں، 50 کلمے ہیں. اس میں ایک کلمے کی فضیلت ہے. ایک کلمہ پڑھنے سے مصائب تکلیف دور ہوتی ہے. تو یا حی یا قیوم اس کی اتنی فضیلت اور اتنی طاقتور کہ کیا ہوا، جنگ بدر میں فتح مل گئی. اور یہ نحوست بے برکتی ہونا، اس کے انسان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا کہ یا رسول اللہ گھر کی چیزوں میں بے برکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی سے غافل ہو. سوالیہ انداز اختیار کیا کہ کیا تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی جس سالن پر، جس روٹی پر، جس چیز پر پڑھی جائے اس میں برکتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ آیت الکرسی کی تلقین کی کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے. ایک صحابی رسول تھے، وہ کہتے کہ میری کشتی ہوگی شیطان کے ساتھ، شیطان کے ساتھ کشتی ہوگی. تو صحابی رسول نے شیطان کو نہ زمین پہ پڑک کے مارا، تو شیطان ہار گیا. تو شیطان کہنے لگا اگر دوبارہ تو مجھے بچھاڑ دے تو میں تجھے خاص بات بتاؤں گا، اگر مجھے تو دوبارہ گرا دے نیچے. تو صحابی رسول نے پکڑا، پھر دوبارہ زمین پہ مارا. کہتا ہے شیطان کہتا ہے مجھے لگتا ہے تو آیت الکرسی پڑھتا ہے. یہ ساری برکات آیت الکرسی کی ہیں کہ آیت الکرسی کی وجہ سے جو ہے نا تو مجھے زمین پہ بار بار مار رہا ہے. تو آیت الکرسی کی اتنی فضیلت اور برکت ہے، طاقتور بھی ہے. شیطان سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھیں، جادو مصائب ہے تو آیت الکرسی پڑھیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا تو گھر کے 4 طرفوں میں، 4 اطراف میں آیت الکرسی پڑھتا، گھر کے چاروں کونوں میں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے گھر کو بھی اپنی حفاظت میں لے لیتے اور آس پاس کوئی شیطان نہیں رہے گا. شیطان بھاگ جائیں گے، ان کی جو نحوست ہے اس سے بھی گھر محفوظ رہے گا. اس لیے جب گھر میں داخل ہو تو چاروں کونوں پر آیت الکرسی پڑھیں. سوتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد نبوی کے ممبر پر میں نے سنا، اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کرے کہ مسجد نبی کے ممبر پر میں نے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو اس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف ایک چیز رکاوٹ ہے، وہ کون ہے؟ موت. یعنی جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، جو ہی اس کو موت آئی جنت میں داخل ہو جائے گا. اب سوال آتا ہے قبر میں داخل ہوگا جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ تو جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو سہولتیں، جو عیاشیاں بندہ دنیا میں چاہتا ہے وہ قبر میں حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، وہ بڑا سکون اور راحت محسوس کرتا ہے. اور جب قیامت میں اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ مردوں سے پوچھے گا بتاؤ کتنی دیر تم سوئے رہے قبر میں؟ اور لوگ کہیں گے آدھا دن یا ایک دن، دن کا کچھ حصہ یا ایک دن ہم سوئے رہے ہیں بس. او پہلی امتیں کتنی صدیاں گزر گئی ہیں وہ سوئی ہیں، لیکن جب اٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں بس. تو جنت کی راحتیں اس کو قبر میں جاتے ہی مل جائیں گی. نیک آدمی ہے تو ان کو وہ چیزیں جنت والی ملیں گی، اور اگر اس کے اعمال ٹھیک نہ نکلے
تو اس کو عذاب یا قبر سے شروع ہو جائے گا. اور کتنی اس امت کی فضیلت کی بات ہے کہ جو بندہ گناہ گار مر گیا، قیامت ابھی تک نہیں آئی، تم قیامت آنے سے پہلے پہلے اس کے لیے صدقہ کر دو، اس کے لیے قرآن پڑھو، اس کے لیے جو ہے نا دیگر چیزیں جو صدقے خیرات آتی ہیں وہ ساری اس کے لیے سارے ثواب کر دو، تو قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ بخش دے گا. جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہوں گی اور جنت کا حقدار ہوگا. اللہ تعالیٰ اس امت پر کرم کیا کہ جہنم میں جانے کے دروازے بند کر دیے، لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے کہ 4 بچے گھر میں بلایا، قرآن خوانی کرنی ہے جی، اب پڑھو تو بس بچوں کو کھلاؤ جاؤ، وہ تو ایک دن پڑھ کے چلے جائیں گے. آپ نے کیا چھوڑا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ، وہ خوش قسمت آدمی ہے کہ جس نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو نیک رستے میں لگا دیا. وہ مر گیا، اس کے لیے ذریعہ نجات ہے. وہ جتنے بھی نیک اعمال کرے گا، اس کی اولاد جتنے بھی نیک اعمال کرے گی، وہ سارا اس کا ثواب ملے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رکاوٹ ہے صرف، وہ کیا ہے؟ موت ہے. موت آ گئی اس کے بعد جنت ہے. اور فرمایا کہ جو بندہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے گھر کی بھی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ، اور اس کے آس پاس چیزوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور اس کے آس پاس جتنے گھر ہیں پڑوسیوں کے، ان کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا. لیکن یہ کہ نیت پکی ہو. ہم صوفی محمد سرور رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ میں نہیں یہ کہتا کہ وظیفوں پہ یقین کرو کہ یہ وظیفہ پڑھ لو تو آپ کی شادی ہو جائے گی، یہ وظیفہ پڑھ لو تو آپ کو جو نا یہ چیز مل جائے گی، فلاں چیز مل جائے گی. کیوں؟ ہم یقین کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہمارا یقین ہی رہتا. تو اگر ہوگا کیا کہ قرآن کسی نے وظیفہ بتا دیا، قرآن کی آیتیں پڑھے، آپ کا فلاں کام حل ہو جائے گا. اب اس وظیفے سے اگر کام حل نہ ہوا تو بندے کے ذہن میں جو غلط فہمی پیدا ہوگی نا، وہ نقصان دہ. وہ کیا ہے؟ یار قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، اس سے رام تو آیا ہی نہیں ہے، اس سے تو میرا کام حل ہی نہیں ہوا، اس لیے وظیفے پر یقین نہیں کرتے. تو آپ کا یقین ہو تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں عطا کر دے گا. حجاج بن یوسف حج کے لیے گیا نا، تو ایک نبینا آدمی نا خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ میری بینائی واپس کر دے، یا اللہ مجھے بصارت دے دے. تو کافی دیر سے دعائیں کر رہا تھا. تو حجاج بن یوسف تو ظالم آدمی تھا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں دوبارہ چکر طواف کر رہے تھے نا، میں دوبارہ چکر لگا کے آ رہا ہوں، اگر تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو تجھے میں قتل کر دوں گا. اب پہلے تو بیچارے کو یہ ٹینشن تھی کہ میری آنکھیں واپس آ جائے، اب دوسری موت کی ٹینشن شروع ہوگی. اب دوسرا چکر ہو گیا لگانے، کہتا ہے یا اللہ پہلے تو ایک کام ہی، اب دوسرا جو ٹینشن ہے میں پھنس گیا، میری موت بن گیا تھے. اب جناب دلوں ہو کے نا رویا ہو. تو حجاج بن یوسف نے دوسرا چکر لگا کے جب اس کے پاس آیا تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہوگی. اور حجاج بن یوسف نے کہا کہ جس حالت میں تو مانگ رہا تھا نا، تو ساری زندگی مانگ رہا تھا تو نہیں ملنی. کیوں؟ ویسے روایتی طور پہ ساڑا منہ ادھر ہوتا تو دعاؤں کر رہے ہیں، یا اللہ بھی دے دے، بھی دے دیتے، اے دعاؤں تھوڑے توجہ ہی نہیں ہے. دیکھو نا بیٹھے کس کے سامنے ہو. ہم ایک دن تفسیر پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد جی کہتے ہیں ہم کسی ایم بی اے کے سامنے جائیں نا، تو اس کے سامنے ویسے رومال نہ رکھے تو چھینک مار دیں، یا کوئی الٹی حالت میں بیٹھ جائے، قمیض ٹھیک نہ ہو، تو وہ کہتا ہے تجھے تمیز نہیں ہے بیٹھنے کسی بڑی کے سامنے. تو جب ہم اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو مانگنے کا انداز یہ الگ ہوتا ہے. پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکات عالیہ وہ فرماتے ہیں کہ دعائیں جو ہوتی ہیں نا، دعائیں یہ پڑھا نہ کرو، دعائیں مانگا کرو. دعائیں پڑھا نہ کرو، دعائیں مانگا کرو. کیا مطلب؟ ہم نے کچھ چند الفاظ عربی کے رٹے ہوتے ہیں، وہ بول دیتے ہیں، بس ہو گئے دعا کے الحمدللہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ پڑھ کے چلے گئے، پتہ نہیں کہ مانگا کیا ہے اور ملنا کیا ہے. اللہ سے پنجابی میں دعا مانگے، اردو میں مانگے، انگلش میں مانگے، آپ کو پتہ ہوگا میں مانگ کے رہا ہوں، پھر ملے گا آپ کو. تو آیت الکرسی کا ایک وظیفہ بڑا زبردست، لیکن اس وظیفے سے پہلے 3 باتیں. جس بندے کو آیت الکرسی نہیں آتی وہ آیت الکرسی آج ہی سے شروع کرے، اس کو صحیح الفاظ تجوید کے ساتھ صحیح کرے، صحیح اس کو قرآن مجید کو اوپر سے دیکھنا، پڑھ کے اس کو صحیح آتی ہو، یعنی اس کو پڑھے. قرآن مجید کا
حفظ کرنا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا اوپر سے دیکھ کے صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر غلط پڑھو گے تو بجائے ثواب کے گناہ ہو رہا ہے آپ کو، تو یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اس میں نہ عمر کا تقاضا ہے نہ کوئی اور۔ صحابہ کرام نے جب کلمہ پڑھا نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کاروبار ہی چھوڑ دیا، ہر چیز اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی آپ کے پاس جو آ کے بیٹھا رہتا ہے 24 گھنٹے اور ادھر حدیثیں سیکھتا رہتا ہے، میں وہاں اکیلا کام کرتا ہوں تو یہ ایک بھی کام نہیں کرتا، میں تھک جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ سنے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو تیرا بھائی دین پڑھ رہا ہے نا، یہ جتنا تجھے جو ہے نا وہ مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، جتنی تیرا اناج آ رہا ہے، جو چیزیں تجھے حاصل ہو رہی ہیں اس بندے کی وجہ سے، اگر یہ دین نہ پڑھے تو تجھے جو مل رہا ہے نا وہ بھی نہیں ملنا، اسی کی وجہ سے ہے۔ تو قرآن مجید کو سیکھے، اس کی عمر کا تقاضا نہیں ہے، آخر موت تک سیکھنے۔ تو آیت الکرسی صحیح آنی چاہیے آپ کو تجوید کے ساتھ۔ دوسری بات، اس آیت کا، آیت الکرسی کا ترجمہ وہ پڑھے، مفہوم سمجھے۔ آج کے دور میں نا خود مطالعہ کرتے ہیں، خود مطالعہ کرتے ہیں۔ ابھی میں تو ایسی بات نہیں کرتا، غیر مقلدین کے عالم مفتی مبارک مفتی عابد مبارک پوری، انہوں نے بیان دیا کہ ہمارے سب سے زیادہ غیر مقلد ملحد ہو گئے، خدا کے منکر ہو گئے۔ کیوں؟ ان کے مولوی کا بیان میں نہیں دے رہا، انٹرنیٹ پہ بیان دیا کہ سب سے زیادہ اہل حدیث ملحد ہو گئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر بندہ ان کے یہاں تحقیق کرتا ہے کہ میں محقق ہوں، کیونکہ ان کے یہاں تقلید نہیں نا، ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خود تحقیق کرو۔ خود تحقیق کرنے کا مطلب یہ ہوگا یہ حدیث کا مطلب الگ لے گا، وہ حدیث کا مطلب الگ لے گا، میں حدیث کا مطلب الگ لوں گا۔ جو تحقیق نہیں کرے گا، تقلید کرے گا، کسی ایک ہی مانے گا، وہ وہی چیز لے گا جو ہمارے امام نے بیان کر دی، اس میں سب متفق ہے، گمراہ نہیں ہوگی۔ تو خود قرآن مجید کا بعض چیزیں آسان ہے، قرآن میں بعض چیزیں عقائد بیان ہوگی، اللہ کی صفات و ذات کے بارے میں بات ہوگی، آپ کی عقل جواب دے جائے گی، وہاں علماء کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ مد نظر رکھنا ہے کہ مفہوم آیت الکرسی کا یا کسی اور آیت کا، لیکن مد نظر تو یہی ہے کہ آیت الکرسی کا مفہوم جو تفسیر سمجھنی ہے کسی عالم سے سمجھے۔ اور نمبر 3، اس آیت الکرسی میں جن جن مضامین کو بیان کیا گیا ہے، جن جن چیزوں کو بیان کیا گیا، اس پر ایمان لانا، لیکن یقین کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، یہ 3 کام کرنے ہیں۔ اس کے بعد وظیفہ کیا ہے؟ جس بندے کے گھر میں یا جہاں کا بھی کاروبار میں بے برکتی ہے، اسباب بند ہو گئے، قرضے میں جکڑ چکا ہے، کوئی صورت نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ 117 دفعہ آیت الکرسی کو پڑھنے، 117 دفعہ آیت الکرسی کو پڑھنے، اس کے اول آخر میں 7 دفعہ درود شریف پڑھنے، تو 3000 مرتبہ یا کافی، یا غنی، یا رزاق، یا فتاح۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوں گے، ادھر سے دیکھ لیں، یا کافی، یا غنی، یا فتاح، یا رزاق، 3000 مرتبہ پڑھنے۔ 2 رکعت نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا، 2 رکعت نماز کے بعد۔ بہتر یہ ہے کہ تہجد کے وقت کیا جائے، یہ بندہ کر لے، ایک ہی دفعہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سے یہ ساری پریشانی کو دور کر دے۔ اور بھی اس کے بہت فضائل اور وظائف ہیں، لیکن یہ صرف ایک بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ مکمل زندگی جوانا و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔